اسٹوری نیٹ ورک کے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ظالم بادشاہ کا قصہ سناؤں گا۔ یہ قصہ حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام یوسف ذونواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کہن رہتا تھا۔ کہن وہ شخص ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو یہ اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت یہی دین عیسیٰ علیہ السلام کی دین حق تھا۔ وہ راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن طاہر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا، اور اس کو باتیں اچھی لگی۔ وہ متاثر ہو کر چھپے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اور بعض روایات کے مطابق سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا، بلکہ خدا پریشان کھڑی ہوئی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کہن کا سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کہن کا سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خشک ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے وہ کہتا اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ربی اللہ۔ اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا پتہ بتلا دیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے راہب کو پتہ دیا، پھر اس کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور عامہ کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی یا اللہ ان لوگوں سے مجھے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے گر کر ہلاک ہو گئے، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے، وہ پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا میرے مارنے کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب ھذا الغلامی کہہ کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلامی کہہ کر تیر مارا گیا، جو اس کی کمپٹی پر لگا جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیب کو دیکھ کر یک لخت مجمع نے یک زباں ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا، کہنے لگے ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، وہ جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس جزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔
بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی جھجکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، امی جان صبر کرو، تم افطر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000، بعض کے مطابق 70,000 تھی۔ عبداللہ بن طامر کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی تو عبداللہ بن طامر کی لاش صحیح سالم تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کمپٹی پر تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو